السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن ایک باپ نے ثابت کیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ ایک بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج میرے چچا کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی اور میری چچی بڑے مان سے اس کا جہیز دکھا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جہیز جاتا ہے تو بیٹی کی سسرال میں عزت بن جاتی ہے۔ جب میں ان کے لائے ہوئے قیمتی کپڑوں کو دیکھنے لگی تو میری چچی بولی، ارے بیٹی، تم ایسے کپڑوں کے خواب مت دیکھو، تمہارا باپ تمہیں ان کپڑوں میں رخصت کر دے تو بڑی بات ہے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے خود ہی کہکا لگایا تو ساتھ بیٹھی ایک عورت جو ان کے رشتے دار تھی کہنے لگی، کیا ہوا؟ غریب ہے اس کا باپ کیا؟ چچی بولی، باپ تو بیچارہ بہت محنت کرتا ہے، پر کیا کریں، بچیوں کی فوج ہے فوج۔ 7 بیٹیاں ہیں، 4 کو مشکل سے رخصت کیا ہے، بوجھ اتارا ہے، اور ابھی 3 سر پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ باپ بیچارہ کیا کرے، کماتے کماتے کمر دوہری ہو گئی اس کی۔ چچی کی یہ باتیں میرے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ خود ہی بات کرتی اور خود ہی کہکا لگاتی تھیں۔ اتنے میں سامنے بیٹھی ایک عورت نے میری بہن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہم 7 بہنیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 بہنوں کے بعد بڑی منتوں، مرادوں اور لمبی دعاؤں کے صدقے ایک بھائی کی نعمت سے نوازا تھا، جس کی آمد پر ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی تھی۔ اور ابا کہتے ہیں کہ خوشیوں کا ایک ایسا جشن منایا گیا جو محلے بھر میں یادگار بن گیا۔ بھائی کی پیدائش کے ٹھیک 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی تھی۔ بعد میں اپنے والدین کی، یعنی کہ میں 7ویں بیٹی تھی۔ لیکن میرے ابا کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی 7 بیٹیوں کی موجودگی کو بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ نہایت صابر، شاکر اور نرم دل کے انسان تھے، جن کے چہرے پر 7 بیٹیوں کی آمد پر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ملال یا ماتھے پر شکن نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے اور ہمارا ماتھا چومتے اور بڑے مان سے کہتے تھے کہ تم سب بیٹیاں میرے لیے اللہ پاک کا وہ انمول تحفہ ہو جس کے صدقے میرے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میری ماں اکثر دنیا داری اور لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ اتنی بڑی فوج جیسی بیٹیوں کے نصیب کیسے بنیں گے اور ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، مگر میرے ابا ہمیشہ ان کی ڈھارس بندھاتے اور کہتے کہ جو ذات ان کو پیدا کرنے والی ہے نا، وہی ان کے نصیب لکھے گی، تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہمارے ہنستے بستے گھر میں تلخیوں کے بیج بونے کا کام اکثر میرے چچا اور ان کی بیگم کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے زخموں پر نمک اکثر اپنے ہی چھڑکتے ہیں۔ میرے چچا کا صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور وہ اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز اور فخر سمجھتے تھے۔ چچا جب بھی ہمارے گھر آتے تو وہ اور ان کی اہلیہ میری اماں کو باتوں باتوں میں ایسے تانے دیتے کہ اماں کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ اکثر کہتے کہ اتنی ساری بیٹیوں کی فوج اکٹھی کر لی ہے، میرا بھائی تو ان کی رخصتیوں کے اخراجات اٹھاتے اٹھاتے ہی بڑھاپے کی دہلیز پار کر جائے گا اور کبھی سکھ کا سانس نہیں لے پائے گا۔ چچا تو حد پار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ جب ابا کا رشتہ ہو رہا تھا میں نے تب منع کیا تھا کہ اس گھر میں شادی مت کرو میرے بھائی، جہاں پہلے ہی 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے، کیونکہ ایسی نسل میں بیٹیوں کی لائن ہی لگتی ہے۔ اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہوئی نا، بھابھی نے آتے ہی یہاں بیٹیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ان کی یہ زہریلی باتیں سن کر میرا صابر باپ کا دل بہت دکھتا تھا۔ وہ رنجیدہ ہو کر بس اتنا ہی کہتے، چھوٹے، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اور بیٹا ملے یا بیٹی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر کے اللہ کی تقسیم پر سوال مت اٹھایا کرو۔ جب میرے ابا ایسی باتیں کرتے تو میری چچی اپنے مخصوص تکبر بھرے لہجے میں اور بھی زیادہ فخر سے کہتی کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں تو بہت ہی نپی تلی اور مکمل فیملی دے دی ہے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی،
جن کے تمام فرائض ہم ہنستے کھیلتے ہی ادا کر لیں گے اور ہم پر کوئی اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا، نہ ہی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ میرے ابا ان کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے اپنے کام میں مگن ہو جاتے۔ ان کی شہر میں ایک چھوٹی سی کٹ پیس کی دکان تھی جو بظاہر بہت معمولی لگتی تھی، لیکن میرے رب نے ان کی محنت اور سچائی کی وجہ سے اس چھوٹی سی دکان میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دکان ایک بڑے شو روم کی شکل اختیار کر گئی اور ہمارا مالی حال بہت بہتر ہونے لگا۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا رہا اور میرا بھائی اب 13 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ قد کاٹ نکال رہا تھا اور ابا کے کندھے سے کندھا ملا کر دکان کے معاملات سنبھالنے میں ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اور ایک 2 11 بن جاتے ہیں، جبکہ میں ان سے صرف 1 سال چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن دوسری جانب لوگوں کی مسلسل باتیں، چچا چچی کے تانے اور 7 جوان ہوتی بیٹیوں کے مستقبل کی فکر نے میری ماں کی صحت کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں گلتا رہتی تھیں اور ان کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ ایک دن وہ وقت بھی آ پہنچا جس نے ہمارے گھر کی ساری خوشیاں چھین لی، جب میری ماں ہمیں ہمیشہ کے لیے روتا ہوا چھوڑ کر خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ صدمہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ ماں ہی وہ گھنی چھاؤں تھی جو ہمیں دنیا کی تپش سے بچائے ہوئے تھی۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ جو لوگ تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئے تھے وہ بھی اپنی زبانوں پر قابو رکھنے کی بجائے ہمارے دکھوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ آتے، ہمیں ملتے، ہمارے سر پر پیار رکھتے اور ایسے چبھتے ہوئے جملے کہتے جیسے ہمارے دلوں پر تیر چلا رہے ہوں۔ کوئی کہتا کہ اتنی ساری بیٹیاں اور اب ان کے سر پر ماں بھی نہیں رہی، اب ان کا کیا بنے گا؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ لوگ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی میت کے گھر بیٹھے ہیں جہاں غم بانٹنا چاہیے، نہ کہ بیٹیوں کی تعداد گن کر ان کے باپ کو مزید پریشان کرنا چاہیے۔ اماں کے اچانک بچھڑ جانے کے بعد ہمارے ابا ہر معاملے میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور فکر مند رہنے لگے۔ وہ ہمارے باپ کا اور ہماری ماں کا دونوں کا رول ادا کرنے لگے۔ انہیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ ان کی بیٹیاں کہیں ماں کی کمی محسوس کر کے اداس نہ ہو جائیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی بہن تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاتی یا گمسم نظر آتی تو ابا فوراً سے پریشان ہو جاتے اور بار بار پوچھتے کہ بیٹا تم خاموش کیوں ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ ہمیں اپنے پاس بٹھا کر تسلی دیتے اور کہتے کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں کی زندگی ہی اتنی تھی، لیکن میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے تمہاری ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ تم لوگوں کو کبھی احساس نہ ہو کہ ماں سر پر نہیں ہے۔ ابا کی ان باتوں نے ہمیں ایک نیا حوصلہ دیا تھا اور ہم سب بہنوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اپنے باپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے اور ان کی ہمت بن کر دکھائیں گے۔ ہم سب بہنوں نے ابا کی محنت میں ہاتھ بٹانا اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیا تھا۔ لوگ جو ہمیں بیٹیوں کا بوجھ کہتے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم بوجھ نہیں ہیں بلکہ اپنے باپ کا سہارا ہیں۔ ابا جو کٹ پیس کا مال دکان کے لیے لاتے تھے، ہم سب مل کر گھر پر انہیں ترتیب سے لگاتی، ان میں سے اچھے اور معیاری ٹکڑے الگ کرتے اور انہیں ایک طرح سیٹ کرتے کہ ان کی قیمت بڑھ جائے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہم بیٹیوں کے صورت میں ابا پر ایک ذمہ داری ہیں تو ہم ان کے سر پر پریشانیوں کا بوجھ نہیں بننے دیں گی۔ ہماری اسی محنت اور ابا کی دن رات کی دوڑ دھوپ نے میرے باپ کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ حالات جو تھے وہ سنورتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ میری بڑی 2 بہنوں کی شادیوں کا وقت آ پہنچا۔ ابا نے بڑی ہمت دکھائی اور پہلے 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ کر دی اور پھر کچھ سال بعد مزید 2 بہنوں کو ایک دن ہی رخصت کر دیا۔ اس دن ابا کے چہرے پر جو سکون تھا وہ دیدنی تھا۔
جیسے ان کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری چاروں بہنوں کے نصیب اتنے اچھے، اتنے بلند نکلے کہ انہیں بہت ہی چاہنے والے، عزت دینے والے اور قدردان شوہر ملے، جس پر ابا اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ انہی دنوں چچا کی اکلوتی بیٹی فضا کی شادی ایک بہت امیر کبیر خاندان میں طے پا گئی، جس کا چرچا چچی نے پورے خاندان میں کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر تانے دینا نہیں بھولتی تھی۔ وہ فخر سے کہتی کہ ہم نے تو بڑے سکون اور تسلی سے اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھا ہے، کیونکہ ہماری تو ایک ہی ہے، اس لیے اسے شہزادیوں کی طرح رخصت کریں گے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں، آپ نے تو بس اپنا فرض ہی اتارنا تھا، چاہے جیسے بھی رشتے ملتے۔ ان کی یہ زہریلی باتیں میرے ابا کا دل چھلنی کر دیتی تھی، مگر وہ اپنی بھابھی کی بدتمیزی کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتے یا مسکرا کر چچی کی بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ہمیں غصہ آتا اور ہم ابا سے بات کرتے تو میرے ابا کہتے کہ چھوڑو بیٹا، اللہ مالک ہے۔ گھر میں فضا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں اور چچا چچی کا غرور 7ویں آسمان پر تھا۔ میرے چچا کے بیٹے کا نام عادل تھا، جو اپنے ماں باپ کے برعکس بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو ٹوکتا تھا کہ تایا ابا کو ایسی باتیں سنا کر ان کا دل مت دکھایا کریں، مگر چچی ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ دوسری طرف میرا بھائی فراز، جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ہم بہنوں کے بیچ رہ کر عورت کی عزت کرنا، اس کے جذبات کو سمجھنا سیکھ گیا تھا۔ اس کی عادتوں میں ایک عجیب سی نرمی اور شائستگی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہا تھا اور اسے اس بات پر فخر تھا کہ اس کی اتنی ساری بہنیں اس کی ہمت اور اس کی طاقت ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں، مگر تقدیر کے پردے میں ابھی اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا تھا، جو فضا کی شادی کے ساتھ ہی سامنے آنے والا تھا۔ فضا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہماری چچی نے جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی مہنگی چیز خرید کر لاتی اور خاص طور پر ہمیں بلا کر دکھاتی، پھر گھنٹوں اس کی تعریف کرتی اور ہمیں جتاتی کہ ایک ہی بیٹی ہے تو دیکھو ہم اسے کتنا کچھ دے رہے ہیں۔ وہ ہمارا دل دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو دل پر لینے کی بجائے اپنی بساط کے مطابق شادی کے کپڑے تیار کیے تھے۔ مہندی کی رات جب چچی کے رشتہ دار جمع ہوئے تو وہ ہم سب ہماری بہنوں کے بارے میں پوچھتے کہ کتنی شادیاں ہو گئیں اور کتنی رہ گئیں۔ اس پر چچی زور سے ہنستی اور کہتی، بھائی یہ تو پوری فوج ہے، ابھی 4 کی ہے اور 3 تو ابھی باقی ہیں۔ ابا کے کندھے تو ابھی سے بوجھ سے جھک گئے ہیں۔ کچھ عورتیں ان کے ساتھ مل کر کہکے لگاتی، مگر کچھ نیک دل خواتین انہیں ٹوک دیتی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، اللہ سب کی بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے۔ خیر فضا بڑے لاڈ پیار کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ فضا کی شادی میں یہ معجزہ ہوا کہ وہاں آئی ہوئی ایک خاتون نے میری ایک اور بہن کو پسند کر لیا اور ہفتے بھر کے اندر ہی منگنی طے پا گئی۔ وہ لوگ بہت شریف اور بہت ہی سلجھے ہوئے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اللہ کے فضل سے میری باقی بہنوں کی بھی بات پکی ہونے لگی اور اب گھر میں صرف میں اور میرے بھائی رہ گئے تھے۔ میری بہنیں بہت امیر گھروں میں تو نہیں گئی تھیں، مگر جس گھر میں گئیں وہاں انہیں بہت عزت اور سکون ملا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جدائی کے ان لمحوں میں اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ شاید جنت میں بیٹھ کر وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹیوں کے نصیب کتنے اچھے لکھے ہیں۔ ابھی فضا کی شادی کو مشکل 20 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک چچا اور چچی ہمارے گھر آئے، لیکن ان کے چہروں پر اب وہ پہلے وارا فخر اور تکبر بالکل غائب تھا۔
بلکہ وہ دونوں کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ فضا کے سسرال والے ویسے نہیں نکلے جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ وہ لوگ بہت لالچی تھے اور اس کا شوہر انتہائی غصے والا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اب جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا کہ داماد کو شادی میں گاڑی کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ جتنا زیادہ جہیز دیا گیا تھا ان کے اندر اتنا ہی لالچ آ گیا تھا۔ فضا وہاں بہت پریشان تھی اور میں نے جب چچی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، چچی آپ تو کہتی تھیں کہ جو لاکھوں کا جہیز لے کر جاتی ہیں ان کی سسرال میں بڑی عزت ہوتی ہے، اب کیا ہوا؟ میری یہ بات سن کر چچی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی اور چچا بھی خاموش ہو کر زمین کو ریدنے لگے۔ اگلے دن ابا چچا کے ساتھ فضا کے سسرال گئے تھے تاکہ معاملہ حل کر سکے، لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں بہت ہنگامہ ہوا تھا۔ لڑکا بہت بدتمیز ہے اور اس کی ماں بھی بہت سخت ہے، اور فضا چونکہ شروع سے لاڈلی تھی اس لیے اس نے بھی ان کی باتیں وہاں برداشت نہیں کی، جس کی وجہ سے بات گالی گلوچ اور پھر لڑائی تک پہنچ گئی۔ ابا بہت فکر مند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نظر نہیں آتے، کیونکہ فضا کی ساس کا غصہ بہت زیادہ تھا، جو منت سماجت کے بعد بھی کم نہیں ہوا۔ ابھی شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ فضا اپنا سامان سمیٹ کر گھر آ گئی اور ضد پکڑ لی کہ وہ اب اس گھر میں واپس نہیں جائے گی، اسے طلاق چاہیے۔ چچی اپنی بیٹی کی بے جا حمایت کرنے لگی، مگر چچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ روتے ہوئے ابا سے کہنے لگے، بھائی صاحب میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں آپ کو بیٹیوں کے تانے دیتا تھا اور آج آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں کتنی خوش و خرم ہیں، جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا گھر اجڑ رہا ہے۔ فضا کی ضد کے سامنے کسی کی نہ چلی اور اس کے سسرال والوں نے بھی سختی دکھاتے ہوئے طلاق بھیج دی تھی۔ جب وہ لوگ سامان لینے گئے تو لڑکے والوں نے جہیز کا بہت سا قیمتی سامان بھی ہضم کر لیا تھا۔ اب چچی کے چہرے پر ہر وقت شرمندگی رہتی اور چچا بھی ہمارے گھر آ کر ابا کے پاس بیٹھ کر اکثر روتے تھے، کیونکہ اب وہی رشتہ دار جو فضا کی تعریفیں کرتے تھے اب باتیں کر رہے تھے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ فضا کا مزاج ہی گھر بسانے والا نہیں تھا۔ ابا نے جب اپنے چھوٹے بیٹے کو اس طرح ٹوٹتے اور روتے دیکھا تو ان کا دل پسج گیا۔ انہوں نے بڑے حوصلے سے چچا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر تم چاہو تو میں فضا کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ ابا کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ فضا کا رشتہ اپنے اکلوتے بیٹے فراز کے لیے مانگ رہے تھے۔ ہم سب بہنیں یہ سن کر حیران رہ گئیں، کیونکہ فضا کا مزاج کافی سخت تھا اور وہ طلاق یافتہ بھی تھی، جبکہ ہمارا بھائی کنوارا اور انتہائی نرم دل انسان تھا۔ مگر ابا اپنے بھائی کا دکھ بانٹنا چاہتے تھے اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے۔ چچا تو جیسے اس پیشکش کا سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہیں فراز ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ انہوں نے چچی سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور فوراً کہہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ ہر حال میں منظور ہے۔ دوسری طرف فضا کو جب پتہ چلا تو اس نے شروع میں اعتراض کیا کہ اس کی اتنی ساری نندیں ہوں گی اور وہ کام کرتے کرتے تھک جایا کرے گی، مگر چچی نے اسے سمجھایا کہ تم پاگل ہو، وہ لڑکیاں تو خود بہت سلیقہ مند ہیں، تمہارے تو وہاں جا کر دن پھر جائیں گے، ورنہ باہر تو اب تمہیں کوئی گوارا رشتہ ملنے سے رہا۔ ہم سب بہنیں اگرچہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں، کیونکہ ہمیں اپنے معصوم بھائی کے مستقبل کی فکر تھی، لیکن ہم نے زندگی بھر کبھی اپنے باپ کی بات نہیں ٹالی تھی، اس لیے ہم نے سر جھکایا اور اپنے باپ کا فیصلہ تسلیم کر لیا تھا۔ فضا ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی، اور جیسا کہ ہمیں ڈر تھا کہ اس کا مزاج شروع میں ویسا ہی سخت رہا تھا، لیکن ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ جو بات اس سے بری لگتی ہم اسے دوبارہ نہ کرتے،
اور ہمارے ابا نے بھی ہمیشہ بیٹیوں کے بجائے اپنے بہو کی طرفداری کی تاکہ کبھی اسے احساس محرومی نہ ہو۔ فراز نے بھی ایک مثالی شوہر بن کر اس کی بے حد عزت کی اور اسے وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ جب فضا نے دیکھا کہ یہاں اسے تانے دینے کی بجائے پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے مزاج کی تلخی مٹتی چلی گئی اور وہ ہمارے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ جب میری شادی شدہ بہنیں گھر آتیں تو فضا کو اکیلے کام نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ ہم سب مل کر خود باورچی خانے میں کام میں مصروف ہو جاتی اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے کھانا کھلاتی تھی۔ ایک دن چچا نے ابا سے کہا، بھائی صاحب اب ہمارے گھر میں بھی رونق ہونی چاہیے، آپ اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے عادل کے لیے دے دیں۔ ابا نے ہم سب سے مشورہ کیا اور عادل کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ عادل واقعی ایک بہترین انسان ثابت ہوا۔ وہ اپنے ماں باپ کی سوچ سے بالکل الگ ایک مخلص اور محبت کرنے والا جیون ساتھی نکلا۔ آج میں اپنے سسرال میں بہت سکون سے ہوں۔ میرے وہی چچا اور وہی چچی جو کبھی ہمیں بوجھ سمجھتے تھے، آج وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور فضا بھی اپنے گھر میں فراز کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ابا بہت بوڑھے اور بیمار ہو گئے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رہتی ہے، کیونکہ ان کی 7 بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوشحال ہیں اور ان کا بیٹا بھی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ ابا نے ثابت کر دیا کہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں بیٹا دیتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ جا اپنے باپ کا بازو بن جا، اور جس کو میں بیٹی دیتا ہوں اس کا بازو میں خود بن جاتا ہوں۔ جب میرے باپ کا بازو خود اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمارے تمام فرائض اتنے اچھے طریقے سے ادا ہونے تھے، کیونکہ خالق کائنات نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرا یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کسی کو بیٹیاں ہونے پر طعنہ نہ دیں، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے کیا عطا کیا جائے۔ کسی کی بیٹیوں کی تعداد پر تنقید کرنے سے پہلے خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہمیں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کی ایک بیٹی ہو یا کسی کی 10 بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ جب ان کے نصیب اچھے کرتا ہے تو دنیا دیکھتے ہی رہ جاتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔